شور مغنو سن کر تجھ تک میں دعویٰ آیا، ساقی میں تیرے صدقے میں دے رمضان آیا، ماہ رمضان آیا، ماہ رمضان آیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ دیکھ رہے ہیں رمضان کے رنگ، تنظیم بلبل باغ رضا کے سنگ۔ الحمدللہ آج ایک نئے موضوع، نئے عنوان کے ساتھ حاضر خدمت ہیں۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ پروگرام کا آغاز ہمیشہ اللہ رب العزت کے لاریب کلام سے ہوتا ہے، تو آئیے پروردگار عالم، خالق کائنات، مالک کائنات، رازق کائنات کی لاریب کتاب سے آیات بینات کی تلاوت کی سماعت کا شرف حاصل کرتے ہیں۔ ماہ رمضان آیا، ماہ رمضان آیا، ماہ رمضان آیا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون۔ الذين آمنوا وكانوا يتقون۔ ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون۔ الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله، لا تبديل لكلمات الله، ذلك هو الفوز العظيم۔ صدق الله العظيم۔ ماہ رمضان آیا، ماہ رمضان آیا، ماہ رمضان آیا، پروگرام میں آپ کو ایک مرتبہ پھر خوش آمدید کہتے ہیں۔ اللہ کا کرم، اللہ کا احسان، اس کا لطف و کرم کہ ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں، اور آج جس عنوان پر ہم گفتگو کرنے جا رہے ہیں وہ ہے وحدت امت اور اسلام میں اجتماعیت کا تصور۔ پروردگار کا احسان، اس کا لطف و کرم کہ ہمارے ساتھ علماء کرام موجود ہوتے ہیں، اور آج پروردگار کی خاص مہربانی کہ ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے ملک کے معروف عالم دین۔ آپ شاندار عالم دین ہیں، بہترین مقرر اور خطیب ہیں، شاندار تحریر بھی آپ جو ہے وہ لکھتے ہیں، اور بہترین کتابوں کے مصنف ہیں، ملک گیر شہرت کے حامل ہیں، اور ماشاءاللہ
ایک وسیع حلقہ احباب رکھتے ہیں۔ میری مراد جناب حضرت علامہ مولانا عمر حیات الحسینی صاحب، سنگھ آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے اپنے قیمتی وقت میں سے وقت عنایت کیا۔ جیسا کہ ہم نے ذکر کیا کہ وحدت امت کے حوالے سے اور جو اجتماعیت کا تصور ہے اس کے حوالے سے گفتگو ہے، تو جو وحدت امت کا بنیادی تصور ہے کہ وحدت امت سے کیا مراد کیا ہے، تو اس حوالے سے گفتگو کریں، پھر انشاءاللہ گفتگو کو آگے بڑھائیں گے اور مختلف پہلوؤں سے بات کریں گے۔ جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دین اسلام کو اگر دو لفظوں میں اگر بیان کرنا ہو تو اسلام کی روح اور اس کی اسینٹ اور اس کا جوہر جو ہے وہ ہے اجتماعیت۔ اور آپ نماز کو دیکھ لیں، روزے کو دیکھ لیں، حج کو دیکھ لیں اور زکوٰۃ کو دیکھ لیں، یہ جو ارکان اسلام ہے، ارکان اسلام کی جو روح ہے وہ اجتماعیت ہے۔ نماز کو باجماعت فرض قرار دیا گیا، اور پھر نماز کے اندر جو پڑھے جانے والی جو سورہ فاتحہ ہے، اگر اس میں اگر آپ غور کریں تو اس کے اندر بھی بندہ تنہا بات نہیں کرتا، کہتا ہے نعبدو جمع کا صیغہ ہے، نستعین جمع کا صیغہ ہے، اہدنا الصراط المستقیم جمع کا صیغہ ہے۔ تو لہٰذا ہم عبادت کرتے ہیں، ہم اللہ سے مدد مانگتے ہیں، ہم صراط مستقیم پر چلنے کی اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں ہم دست بستہ درخواست کرتے ہیں۔ تو یہ جمع کا صیغہ اس بات پر دلالت کرتا ہے اور اس بات پر دال ہے، اور یہ بات کہ عبادت جو ہے وہ انفرادی نہیں ہے، اجتماعی ہے۔ اسی طرح زکوٰۃ کے اندر بھی اس کا فلسفہ بھی اجتماعیت ہے کہ بندے نے روٹی، کپڑا، مکان، علاج کی سہولیات فقط تنہا یکتا اپنی ذات کے لیے نہیں ہے، معاشرے کے لیے، سوسائٹی کے لیے، معاشرے کا جو ضرورت مند طبقہ ہے ان کی ضروریات کا خیال ہے، تو یہ بھی اجتماعیت ہے۔ اور حج جو ہے اس کے اندر بھی آپ دیکھیں تو پوری دنیا کے مسلمان جس طرح کے بھی بولی بولتے ہیں، وہ انگلش بولی بولتے ہیں، عربی بولی بولتے ہیں، فارسی زبان بولتے ہیں، کسی بھی زبان کا، کسی بھی قبیلے کا، تو لہٰذا مساوات کا عالمگیر نمونہ وہ آپ کو حج پہ نظر آئے گا، اور عالمگیر اتحاد کا، وحدت کا، یکجہتی کا اسلام کا دوسرا نام جو ہے وہ وحدت اور یکجہتی ہے کہ مسلمانوں یعنی اسلام کا پورا جو اسینٹ ہے وہ دو چیزوں میں ہے، اجتماعیت اور وحدت۔ اور وحدت کیا ہے کہ ایک کاز کے، ایک نظریے کے، ایک سوچ کے، یعنی اللہ پر ایمان رکھنے والے، اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت اور رسالت، اور حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ختم نبوت پر ایمان رکھنے والے اور آخرت پر ایمان رکھنے والے جو مسلمان ہیں وہ ایک قوم ہے۔ قوم جو ہے وہ وطن سے نہیں بنتی، علاقے سے نہیں بنتی، وہ زبانوں سے نہیں بنتی، قوم جو ہے وہ ایک نظریے اور ایک کاز اور ایک فکر اور نظریے کی بنیاد پر بنتی ہے۔ تو لہٰذا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھنے والا جو مسلمان ہے وہ کسی بھی مسلک سے کیوں نہ ہو، وہ کلمہ پڑھتا ہے، لہٰذا کلمہ پڑھنے والا وہ ہاتھ چھوڑ کے نماز پڑھتا ہے تو کلمہ پڑھنے والا ہے، ہاتھ باندھ کے نماز پڑھتا ہے تو وہ بھی کلمہ پڑھنے والا ہے، سینے پہ ہاتھ رکھتا ہے تو وہ بھی کلمہ پڑھنے والا ہے، اور اپنی ناف کے اوپر یا نیچے ہاتھ رکھتا ہے تو وہ بھی کلمہ پڑھنے والا ہے، آمین اونچی کہتا ہے تو تب بھی وہ شافی ہو یا حنفی، وہ مالکی ہو یا حنبلی، وہ چشتی ہو یا قادری، نقش بندی ہو یا سہروردی، وہ کسی مشرب سے اس کا تعلق ہو، کسی فقی مذہب سے اس کا تعلق ہو، پھر یا کسی بھی یہ جو ہمارے بر صغیر پاک و ہند کے اندر یہ جو تقسیمات ہوئی ہیں، دیوبندی ہو یا بریلوی، شیعہ ہو یا سنی دیوبندی یا بریلوی، جو کلمہ پڑھنے والا ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، پہلے وہ انسان ہے، بعد میں وہ مسلمان ہے، پھر اس کے بعد وہ سنی مسلمان ہے، پھر اس کے بعد ذیلی ساری تقسیمات ہے۔ لہٰذا اس وقت امت کو متحد کرنا، ایک پلیٹ فارم پر لے کر آنا اور قرآن اور سنت کی بنیاد پر امت کو متحد کرنا، جو اس کاز پر اور اس نظریے پر جو اپنی توجہات کو، اپنی صلاحیتوں کو، اپنے وقت کو، اپنے علم کو وہ جو کھپائے گا، میں یہ سمجھتا ہوں یہ جہاد ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اچھا حضرت یہ فرمائیے گا کہ جیسے آپ نے عبادات کے حوالے سے ذکر کیا تو ایک تو باجماعت نماز کا تصور ہو گیا، پھر اس میں
जुमातुल मुबारक से बड़ा इज्तिमा हुआ फिर ईदैन का, और उससे बड़ा बैनुल अक़वामी इज्तिमा हुआ फिर हज का। अच्छा, ये भी हम देखते हैं कि जो ये जुमा का इज्तिमा है ये लोकल सतह पे है, यानी आप उसको यूनियन काउंसिल सतह कह लें। जो फिर ईद का इज्तिमा है वो शहरी सतह पे है, और जो हज का इज्तिमा है वो बैनुल अक़वामी है। फिर हज के अंदर मालदार लोगों का इज्तिमा है जो साहिब निसाब हैं। तो ये जो इज्तिमा की मुख्तलिफ हैसियतें बन रही हैं, क्या इनके अंदर हिकमतें और मसलहतें भी इसी तरह से मुख्तलिफ हैं? देखिए, बात यह है कि हजरत शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाह अलैह ने इसी फलसफे पर उनकी किताब है जिसका नाम है हुज्जतुल्लाहिल बालिगा, कि उन्होंने यानी नफल नमाज से लेकर सुन्नत, सुन्नत से लेकर फर्ज, फर्ज से लेकर बाजमात नमाज, और फिर यानी नमाज को अल्लाह रब्बुल आलमीन ने ये जो फर्ज नमाज है इसको मस्जिद में जाकर पढ़ना है, और नफल को, सुन्नत को जो है वो घर में पढ़ना अफजल है। तो हजरत शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाह अलैह ने इस्लाम को अक्ल के मुताबिक लॉजिकली उसकी हिकमत, उसकी मसलहत जो है वो बाकायदा उन्होंने एक एक शय में उन्होंने बयान की है कि घर के अंदर, घर से अफजल है मस्जिद, मस्जिद से मस्जिद कौन सी, जो अपने गांव की है, जो वो यूनिट जो है, जो यानी आप जिस जगह पे रहते हैं, जिस बस्ती में रहते हैं, जिस नगर में रहते हैं, जिस टाउन में रहते हैं, लिहाजा वो टाउन की जो मस्जिद है वो आपके घर से अफजल है। आप नफल नमाज, सुन्नत नमाज जो है घर में पढ़ें ताकि घर के अंदर माहौल बने, ताकि बच्चों को तरबियत मिले, ताकि माँ बाप नमाज पढ़ेंगे तो बच्चों के अंदर वो बात जाएगी। फिर आप छोटे छोटे बच्चों को अपने साथ लेकर जाएं। जब तक आप अपने बच्चों को मस्जिद का रास्ता नहीं दिखाएंगे और मस्जिद में नमाज पढ़ने की तरफ नहीं ले जाएंगे तो वो फिर बड़े बनकर भी बच्चे मस्जिद में नहीं जाएंगे। तो ये माँ बाप की, बड़ों की जिम्मेदारी है कि वो अपने छोटे बच्चों को मस्जिद में ले जाएं। सुभान अल्लाह। लिहाजा ये बात भी ज़हन में रख लें कि जो लोग छोटे बच्चों के मस्जिद में ले जाने पर, उनके रोने पर या उनकी आवाज करने पर जो बुजुर्ग लोग सीख पा, चराग पा हो जाते हैं, ये बात भी खिलाफ सुन्नत। अल्लाह अकबर। हुजूर सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज पढ़ाते और नमाज के ऐन दौरान बच्चों के चीखने की, चिल्लाने की उनकी आवाज आती तो हुजूर वमा अरसलना का इल्ला रहमतल लिल आलमीन, कि जिनको अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कायनात के चप्पे चप्पे, गोशे गोशे के लिए रहमत बनाकर भेजा। तो हुजूर सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम माँ की ममता को देखकर हुजूर अलैहिस्सलाम फरमाते, मेरा जी चाहता है कि मैं नमाज को मुख्तसर करूं। सुभान अल्लाह। इसलिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, यस्सिरू वला तुअस्सिरू, बश्शिरू वला तुनफ्फिरू, फरमाया कि दीन के अंदर आसानी पैदा करो, तंगी पैदा ना करो, हर्ज पैदा ना करो। और दीन जो है वो बिशारत का नाम है, उम्मीद का नाम है, ना उम्मीदी का नाम नहीं है। और कुरान का भी यही फलसफा है कि युरीदुल्लाहु बिकुमुल युस्रा वला युरीदु बिकुमुल उसरा। तो हुजूर सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन में इज्तिमाइयत है, और उस इज्तिमाइयत की जो रूह है वो भी आसान है। सुभान अल्लाह। लिहाजा जो सेहतमंद लोग हैं उनको चाहिए कि बाजमात नमाज पढ़े, मस्जिद में नमाज पढ़े, और नवाफिल घर पे पढ़े। और फिर मस्जिद, ये जो हमारे यहाँ गली गली, कूचा कूचा के अंदर यानी जुमा शुरू कर दिया गया है, ये इस्लाम का जो फलसफा है, इज्तिमाइयत है, जो उसकी एस्पिरिट है, जो उसकी रूह है, वो उसके साथ ये बात मैल नहीं खाती। लिहाजा बस मुसलमानों के अंदर गफलत हो गई, तसाहुल हो गया, गफलत हो गया कि अब वो शहर की बड़ी मस्जिद के अंदर उनका इकट्ठा होना वो मुश्किल हो गया, गफलत के बहस। इसलिए फोकहा ने फिर इस सुस्ती, काहली को देखकर उन्होंने फतवा दे दिया, वे ठीक है कि आप अपने टाउन में और मुख्तलिफ एक ही शहर में बैक वक्त कई मसाजिद के अंदर जुमा हो जाता है, लेकिन असल जो जुमा है वो हमारे उलमा ने उसके लिए शहर और उसके लिए जो शरायत फोकहा ने बयान की है। तो अगर आप देखें तो यही वो वजह है कि जो पुराने उलमा होते थे वो इस बाब में सख्त थे। वो कहते थे कि जुमा जो है वो मुसलमानों की इज्तिमाइयत का मजहर है, और ये मुसलमानों की ईद है, और मुसलमान ताकि मिलें, ताकि उनका एक दुख है, सुख है, परेशानी है, एक दूसरे के साथ जो है ना वो उनका मेल जोल हो, एक दूसरे के दुख और सुख से वाकिफ हो। यानी इस्लाम का फलसफा जो है वो मुआशरे के अंदर, सोसाइटी के अंदर जहां हुकूकुल्लाह को पूरा करना है वहां हुकूकुल इबाद को भी। सुभान अल्लाह। यही वो वजह है कि आप जब नमाज का आगाज करते हैं तो आप मखलूक से अपना हाथ उठाकर आप अल्लाह अकबर कहकर सारी मखलूक से अपने नाते को आप
توڑتے ہیں کہ اب میں اللہ کے لیے ہوں. آپ ہاتھ کے اٹھانے کا شاہ ولی اللہ نے کہا کہ مقصد یہ ہے کہ آپ نے ہاتھ اٹھایا کہ سب سے آپ ترک تعلق کریں, اور جب آپ نماز سے باہر آئے تو کہا کہ اب جن سے آپ لوگوں نے ترک تعلق کیا تھا, السلام علیکم ورحمۃ اللہ, دائیں والوں پر بھی سلامتی پھیرو, بائیں والوں پر بھی سلامتی بھیجو. تو لہذا جن سے تعلق کو پہلے توڑا گیا تھا, نماز سے آنے کے فوراً بعد جو ہے وہ ان کے ساتھ تعلق کو جوڑا جا رہا ہے. بہت خوب, بہت خوب, ماشاءاللہ. اچھا یہ فرمائیے گا, جیسے بچوں کے حوالے سے آپ نے فرمایا, تو اب جیسے ہمارے ہاں حالات ہیں, سنگین ہیں, اور حالات یہ ہیں کہ مسجدوں سے وہ نل اور جوتے تک بھی ظاہر ہے وہ غائب ہو جاتے ہیں. تو ایسے میں جو مسجد انتظامیہ ہے یا دیگر, ان کی یہ فرمائش ہوتی ہے کہ بچے پچھلی صفوں میں چلے جائیں, اور اب والدین کو یہ ڈر, خطرہ, خدشہ ہوتا ہے کہ آخری صف میں بچے کے ساتھ کیا معاملہ ہو, کیا نہ ہو. تو کیا جو والدین اپنے بچوں کو ساتھ لے جاتے ہیں تو جس صف میں وہ موجود ہیں وہ اپنے ساتھ ہی بچہ کھڑا کر لیں, تو یہ اجازت ہے, کوئی اس میں حرج ہے؟ دیکھیے بات یہ ہے کہ اس کا افضل اور اولا جو طریقہ کار ہے کہ بچوں کی جو صف ہے وہ پیچھے ہو. وہ مسجد انتظامیہ, امام کا کام ہے کہ وہ ایک ماحول بنائے, لوگوں کی تربیت کرے, لوگوں کو صحیح رہنمائی دے, اور اس میں تشدد, شدت کا راستہ اختیار نہ کرے. لہذا چھوٹے بچوں کو الگ نماز کی صفوں کے آخر میں ان کو ڈسپلن کے ساتھ, نظم کے ساتھ, آخر بچے ہیں, معصوم بچے ہیں, چھوٹی موٹی حرکت وہ ہوتی ہے. تو لہذا چھوٹی موٹی حرکت کو اسلام نے اگنور کرنے کا, فراموش کرنے کا, اف اور درگزر کا جو ہے نا وہ اسلام نے حکم دیا ہے. تو لہٰذا افضل اور اولا جو ہے وہ یہی ہے کہ صفوں کے اندر جو ہے نا بچوں کو کھڑا کرنے کی بجائے ان کو آخری صف میں, پچھلے صف میں ایک طرف جو ہے نا ان کو ان کی صف بندی کی جائے, تاکہ ماحول بچوں کی بھی تربیت کا ساتھ رہے, تاکہ بڑے بھی جو ہے نا وہ صف کے اندر جو ہے نا ڈسٹرب نہ ہو. تو لہذا چھوٹوں کو بڑوں کے ساتھ, بڑوں کو چھوٹوں کے ساتھ. اسلام چاہتا یہ ہے کہ اعتدال کے ساتھ چلو, خیر الامور اوسطها, یعنی اسلام کا جو حسن ہے نا وہ امن بھی ہے, توازن بھی ہے, اعتدال بھی ہے, وحدت بھی ہے, یکجہتی بھی ہے, اور اجتماعیت بھی ہے. اور اجتماعیت یہی ہے کہ آپ اپنے چھوٹے بچوں کو گھر میں آپ چھوڑ جائیں گے, ان کو مسجد کا آپ رخ نہیں دکھائیں گے, تو آپ کو اجتماعیت بچوں کے اندر ان کی تربیت میں کیسے جائے گی؟ چھوٹے بڑے کا جو ادب احترام ہے, لام اعلیٰ. جب باپ جو ہے, بھائی جو ہے, جو بڑا سربراہ کا, جو خاندان کا جو بڑا ہے, سربراہ ہے, جب وہ مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے جائے گا اور اپنے ہاتھ کی انگلی سے چھوٹے بچے کو لے کر جائے گا, تو راستے میں وہ سلام بھی کرے گا, وہ سیکھے گا. ایک ہے آپ زبانی طور پر کسی کو آپ سکھاتے ہیں, وہ باپ جو کسی کو سلام کرے گا, مسجد میں جا کر وہ کسی کو سلام کرے گا, ملے گا, اس سے حال احوال, تو اس سے اس کو تربیت ملے گی. وہ اپنے باپ کے رشتہ داروں کو جانے گا, دوستوں کو جانے گا, اور بیماروں کو ان کی عیادت, تیمارداری, اور راستے کے اندر جاتے ہوئے بہت ساری چیزیں سیکھ کر جائے گا. لہٰذا ضروری ہے کہ ماں باپ جو ہیں وہ بچوں کو اپنے ہوتے ہوئے وہ 3-4 سال کی عمر کے بچوں کو مسجد کا ان کو دروازہ دکھائیں. سبحان اللہ, سبحان اللہ. افضل تو یہی ہو گیا, لیکن اگر والدین خدشہ محسوس کریں کہ پچھلی صف میں بچے, جیسے آج کل کے حالات ہیں, تو کیا اجازت کے طور پر یہ معاملہ ہو سکتا ہے؟ نہیں, افضل تو وہی ہے کہ پچھلی صف میں ہو. جی, مطلب یہ ہے کہ اگر صف کے اندر انتشار نہ پیدا ہو اور وہ بچے آگے بھاگتے نہ ہوں, تو بہتر ان کا یہی ہے کہ ان کو پیچھے کھڑا کیا جائے. ہاں, ناگزیر ایسی صورت ہو گئی ہے کہ آپ ایک والد گئے مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے, جماعت کھڑی تھی تو لہذا اور بچے نہیں تھے, تو اگر اس نے اپنے پہلو میں بچے کو کھڑا کر لیا ہے, تو اب اس کو برا منانا, اور اتنا برا منانا, اور اس پر نکیر کرنا, اور اس پر وعید سنانا, اور اس پر جو ہے نا اتنی سختی کرنا, یہ اسلام کی روح نہیں. اسلام کی جو روح ہے وہ ہے چھوٹوں کو بڑوں کے ساتھ, بڑوں کو چھوٹوں کے ساتھ. اس لیے حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو ہمارے چھوٹوں پر شفقت نہیں کرتا وہ ہم میں سے نہیں ہے, جو ہمارے بڑوں کا ادب نہیں کرتا وہ ہم میں سے نہیں. میں نے اس لیے پوچھا کہ میرے بھائی کے بیٹے جو ہے نا وہ گھر کے ساتھ مسجد ہے وہاں جاتے ہیں, اور وہ چھوٹے بچے ہیں ظاہر ہے, تو وہ, لیکن اب کچھ دنوں پہلے ہوا تو وہ بتا رہے کہ مسجد میں نا ہم نہیں جائیں گے. میں نے کہا کیوں نہیں جائیں گے؟ تو کہتے وہ قاری صاحب جو ہے نا ڈانٹتے ہیں, وہ بھگا دیتے ہیں, پیچھے جاؤ, ادھر چلے جاؤ. تو کہتے ہم وہ اس لیے جو ہے نا وہ تھوڑا سا بچے دل برداشتہ ہوئے تھے. تو یہ پہلو آپ نے بڑی خوبصورت توجہ دلائی کہ پیار محبت سے, کرختگی کے ساتھ تربیت کا معاملہ ہونا چاہیے. شفقت, لینت, محبت, پیار کے ساتھ. بے شک, بے شک, بہت خوب. پروگرام میں وقت ہوا اس وقت ایک بریک کا, بریک کے بعد حاضر خدمت ہوتے ہیں.
شور مغنو سن کر تجھ تک میں دعویٰ آیا، ساقی میں تیرے صدقے میں دے رمضان آیا، ماہ رمضان آیا، ماہ رمضان آیا۔ پروگرام میں آپ کو ایک مرتبہ پھر خوش آمدید کہتے ہیں۔ آپ دیکھ رہے ہیں رمضان کے رنگ، تنظیم بلبل باغی رضا کے سنگ۔ الحمدللہ بہت شاندار گفتگو ہو رہی ہے، اور آپ اسلام کا جو تصور ہے وحدت امت کا اور اجتماعیت کا، اس کو سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور الحمدللہ عالم دین ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ ان سے جاننے کی کوشش کریں گے کہ یہ تو ہو گیا امت مسلمہ کے اتحاد کے حوالے سے، لیکن جو دیگر اقوام ہیں جو مسلمان نہیں ہیں، مختلف مذاہب سے تعلق رکھتے ہیں، مختلف رنگ، نسل، قوم، قبیلے سے ہیں، تو ان کے حوالے سے اسلام کی کیا تعلیمات ہیں؟ اور ضمناً اقبال کے حوالے سے اقبال نے کہا کہ اسلام کا تصور جمعیت اقوام کا نہیں ہے بلکہ جمعیت آدم کا ہے۔ تو اس حوالے سے جانتے ہیں حضرت، یہ جمعیت اقوام اور جمعیت آدم کی جو تقسیم اقبال نے کی اس حوالے سے، اور دوسرا یہ کہ اقوام جو دیگر اقوام ہیں، یہود و نصارہ ہیں یا دیگر مذاہب ہیں، تو ان کی اجتماعیت یا اجتماع یا وحدت کے حوالے سے بھی اسلام کی تعلیمات موجود ہیں۔ دیکھیے، اسلام کا جو حسن ہے جی، وہ اسلام انسانی برادری کے تصور سے، سبحان اللہ، یہ تصور کسی شاعر کا، کسی مفکر کا، یا کسی دانشور کا، یا کسی اور تھنکر کا دیا ہوا نہیں ہے۔ جی، یہ قرآن کی جو سورہ فاتحہ ہے اس کے ابتدا میں بات بتائی گئی ہے کہ اللہ رب العالمین ہے، اللہ رب المسلمین نہیں سبحان ہے، اللہ، اللہ رب العالمین ہے۔ رب العالمین، اور وما ارسلناک الا رحمت للعالمین، رحمت حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ فقط مسلمانوں کے لیے رحمت نہیں بن کر آئے، حضور جو ہے وہ انسانوں کے لیے، جنات کے لیے، نباتات کے لیے، جمادات کے لیے، حیوانات کے لیے، چرند پرند کے لیے، یعنی اللہ کے علاوہ جتنی بھی مخلوقات ہیں۔ سبحان تو اللہ، لہٰذا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک امت دعوت ہے اور ایک امت اجابت ہے۔ جی، جس طرح اللہ رب العالمین کائنات کی ہر شے کا خالق اور ہر شے کا مالک بے ہے، شک، اور وہ ماننے والوں کا بھی رب ہے اور جو نہیں مانتے ان کا بھی رب ہے۔ تو اسی طرح حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو کلمہ پڑھتے ہیں وہ بھی حضور کی امت ہے، اور جو کلمہ نہیں پڑھتی وہ بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی امت دعوت ہے۔ لہٰذا مسلمان امت اجابت ہو گئے، اور جو کلمہ نہیں پڑھنے والے وہ بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی امت ہے اور وہ امت دعوت ہے۔ لہٰذا جنہوں نے اللہ کو اللہ مان لیا اور اللہ کی الہ کو مان لیا وہ مسلمان ہو گئے، جو نہیں مانتے وہ غیر مسلم ہیں، لیکن اللہ ان کا بھی خدا ہے، اللہ ان کا بھی معبود ہے، تو لہٰذا اللہ رب العالمین ہے، لہٰذا وہ عالمین کا رب ہے۔ تو لہٰذا یہ جو یعنی بنو آدم، یعنی بنی آدم کی بنیاد پر کہ کلو آدم جو ہیں وہ من نفس واحدہ، کہ وہ ایک ہی کس سے پیدا ہوئے ہیں، وہ آدم کی اولاد ہیں۔ تو لہٰذا رنگ، نسل، ذات پات اور علاقہ، ثقافت، تہذیب، تمدن، یا پھر مسلم یا غیر مسلم، یعنی اسلام نے پہلا تصور یہ دیا کہ اس انسانوں کو انسانوں کے ساتھ جوڑا جائے۔ سبحان اللہ، لہٰذا انسان کو اس کا احترام جو ہے نا بحیثیت انسان کے، اور خود حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک یہودی کے جنازے پر حضور کھڑے ہو گئے۔ اللہ اکبر، جب ایک یہودی کا جنازہ آیا تو حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کھڑے ہوئے، کس بنیاد پر؟ اکرام انسانیت کی بنیاد پر۔ ایک صحابی نے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اس میت کے اور اس کے جنازے پر آپ کھڑے ہوئے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ اس پر کھڑے ہوئے، آپ نے فرمایا کہ کیا وہ اللہ کی مخلوق نہیں؟ اللہ اکبر، فرمایا کہ بحیثیت انسان ہونے کے، بحیثیت کہ یہ میت ہے لیکن ہے تو انسان، یعنی حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انسانیت کے ناطے سے، رشتے سے بھی احترام کا تصور دیا۔ سبحان اللہ، اور یہی وہ وجہ ہے کہ آپ، اور یہ جو بنی آدم کے احترام کا یعنی احترام انسانیت کا فلسفہ یہ اسلام کا دیا ہوا ہے، اور فلسفہ انسانیت، احترام انسانیت کے اس فلسفے کے جو عالمگیر ترجمان ہیں وہ صوفی ہیں۔ سبحان آپ اللہ، حضرت بابا فرید الدین مسعود گن شکر رحمت اللہ علیہ کی، آپ نظام الدین اولیاء بابا فرید الدین مسعود گن شکر، اور آپ حضرت قطب الدین بختیار کاکی، آپ حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری، آپ حضرت سیدنا عبد القادر جیلانی، آپ حضرت سیدنا دات علی حجویری، آپ چشتی قادری نقش بندی سور وردی، کسی بھی شیخ طریقت کے ہاں
آپ دیکھیں تو ان کا دسترخوان احترام انسانیت کے لیے جو ہے نا وہ بچھا ہوا ہے، وہاں کافر بھی آ رہے ہیں اور غیر کافر بھی آ رہے ہیں۔ تو لہٰذا یہی وہ وجہ ہے کہ حضرت بابا فرید الدین مسعود گن شکر رحمت اللہ علیہ کو کسی مرید نے آ کر سوئی بھی دی اور آ کر کینچی بھی دی، تو حضرت نے کینچی کو واپس کر دیا اور سوئی کو لیا اور لے کر ان کو اپنے لبوں پر رکھا اور اپنی آنکھوں پہ رکھا۔ کسی نے پوچھا کہ حضرت یہ جو سوئی تھی آپ نے اس کو واپس کر دیا ہے، اور آپ نے یہ جو سوئی ہے کینچی کو واپس کیا ہے، سوئی کو آپ نے اپنے پاس رکھا ہے، حضرت یہ اس کی کیا وجہ ہے؟ تو حضرت نے اس کی لاجک کو، حکمت کو، مصلحت کو، اس راز محبت کو، اس راز انسانیت کو فرمایا کہ اسلام جو ہے وہ دین انسانیت، سبحان اللہ، وہ دین امن ہے، دین اخوت ہے، دین مساوات ہے۔ فرمایا کہ جس طرح یہ سوئی سینے پرونے کا، گانٹھنے کا، جوڑنے کا کام کرتی ہے اور کینچی کاٹنے کا کام کرتی ہے، فرمایا کہ ہم صوفی جو لوگ ہیں ہم کاٹنے کا کام نہیں کرتے، ہم جوڑنے کا کام کرتے، ہم توڑنے کا کام نہیں کرتے، ہم ملانے کا کام کرتے، ہم وصال کا کام کرتے۔ ہم مخلوق کو یہ نہیں دیکھے کہ اس مخلوق کا رنگ کیا ہے، گورا ہے یا کالا، چٹا ہے یا سفید، یہ حبشی ہے یا عربی ہے یا اجمی ہے، یہ جو ہے مشرقی ہے یا مغربی ہے، یہ یورپی ہے یا کس معاشرے سے، کس تہذیب سے، کس تمدن سے، کس کلچر سے، کس مزاج سے، کس عقیدے سے، کس مشرب سے، یہ یہودی ہے یا عیسائی۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت بابا فرید الدین مسعود گن شکر کی خانقاہ میں یہودی اور عیسائی کے دروازے کھلے تھے، اور حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ علیہ برے صغیر پاک و ہند کے اندر اسلام کا ڈنکا بجانے والے، ان کی خانقاہ کے اندر جو ہے نا وہ آپ کو ہندو کے لیے بھی، یہودی کے لیے بھی، عیسائی کے لیے اسی طرح کا دسترخوان مسلمان کے لیے بچھایا جا رہا ہے، اور اسی طرح کا دسترخوان جو ہے وہ آپ کو غیر مسلم جو کلمہ نہیں پڑھتے، یعنی کس بنیاد پر؟ احترام انسانیت کی بنیاد۔ سبحان اللہ، یہی احترام انسانیت کا فلسفہ تھا جس کی بنیاد پر صوفی دلوں میں گھر کر گئے۔ سبحان اللہ، یہ جو ہم کال والے لوگ ہیں یہ ہم توڑنے کا کام کرتے ہیں، جو حال والے لوگ ہیں وہ دیکھتے ہیں کہ بھئی بندے کو لے آؤ اللہ کے پاس۔ یہی وجہ ہے کہ صوفی انسانوں کو جوڑ کر اللہ رب العزت کی بارگاہ میں پیش کر کے کہتا، یہی صوفی ہر دور کا، بایزید بستامی ہوں، سبحان اللہ، سفیان ثوری ہوں، حسن بصری ہوں، آپ ابو محمد عبد القادر جیلانی ہوں، معین الدین چشتی اجمیری ہوں، قطب الدین بختیار کاکی ہوں، ان کی بارگاہ کے اندر آ رہا ہے، گناہگار بھی آ رہا ہے، مجرم بھی آ رہا ہے، وہ آ رہا ہے، اور حضرت کی اللہ کی بارگاہ میں دعا عرض کر رہے ہیں کہ یا اللہ ان کو لے آنا ہمارا کام تھا، جوڑنا ہمارا کام تھا، بلانا ہمارا کام تھا، یا اللہ انہیں اپنی بارگاہ میں قبول کر لینا، سبحان یا اللہ اللہ، یہ اب تیرا کام۔ سبحان یہ اللہ، صوفی عاجز مزاج ہوتا ہے، اللہ وہ اکبر، منکسر المزاج ہوتا سبحان ہے، اللہ، اور اس کے مزاج میں آفاقی وسعت ہوتی ہے، سبحان اس کے اللہ، سینے میں کشادگی ہوتی ہے، کیا اور کہنے، اس کے سینے کے اندر آفاقیت ہوتی ہے۔ سبحان اللہ، اسلام جو ہے وہ دین آفاقی ہے، یہ اسلام کی تعلیمات کے اندر آفاقیت ہے، اور اس کا حسن ہے کہ احترام انسانیت کے فلسفے کو سبحان اللہ، عام کیا جائے سبحان اور اللہ، انسانوں سبحان کو اللہ، جوڑا جائے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا خوب آپ نے فرمایا کہ اللہ رب العزت نے جو تعلیمات دی وہ تو وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بنی آدم کی ہیں، تکریم آدم کی ہیں، احترام انسانیت کی ہیں، اور یہی دین کا فلسفہ ہے، اور اسی فلسفے کو صوفیاء کرام نے اپنایا، اور جیسے اللہ کے رسول کے دین کا جب تصور واضح ہوا تو قرآن کہتا ہے یدخلون فی دین اللہ افواجا، اور وہی تصور جب لوگوں نے صوفیاء کے ہاں دیکھا، اسلام کا روشن چہرہ دیکھا، اسلام کی وہ روشن تصویر دیکھی، تو جوک در جوک لاکھوں کروڑوں لوگوں نے صوفیاء کے دست حق پرست پر اسلام قبول کیا۔ پروگرام میں وقت ہوا ہے ایک بریک کا، بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ شور مغنو سن کر تجھ تک میں دعویٰ آیا، ساقی میں تیرے صدقے میں دے رمضان آیا، ماہ رمضان آیا، ماہ رمضان آیا۔ پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید، آپ دیکھ رہے ہیں رمضان کے رنگ، تنظیم بلبل باغ رضا کے سنگ۔ الحمدللہ بہت خوبصورت گفتگو ہو رہی ہے اتحاد امت کے حوالے سے، اور اقوام کے اجتماع اور اجتماعیت کے حوالے سے مختلف پہلوؤں سے آپ باتوں کو سمجھ رہے ہیں، اور نئی نئی چیزیں، نئے عنوانات ہمارے سامنے آ رہے ہیں۔ قرآن پاک میں جیسا کہ پروردگار نے فرمایا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، ایک تو علامہ صاحب سے یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ یہ جو حبل اللہ ہے اس سے کیا مراد ہے، دوسری بات یہ کہ وَلَا تَفَرَّقُوا کا جو حکم ہے وہ کن کے لیے ہے، اور اس کے علاوہ یہ بھی کہ اس کی جو عملی صورت ہے اتحاد اور
اجتماع کی وہ کیا ہو سکتی ہے؟ حضرت یہ فرمائیے گا کہ ایک تو حبل اللہ سے کیا مراد ہوگا، دوسرا یہ کہ ولا تفرقو کا جو حکم ہے وہ جنہوں نے تھام رکھی ہے رسی ان کو ہے یا عمومی حکم ہے؟ اور دوسری بات یہ کہ اب چونکہ تفریق تو ہو چکی، قائم ہو چکی، اب اس قائم ہوئی ہوئی تفریق کو کم کرنا، اس خلیج کو کم کرنا اور ان کو ایک نقطے پر اکٹھا کرنے کی جو عملی صورت ہے ایسی کہ جس کی بنیاد پر وہ تفریق اور اس کا الزام بھی نہ آئے اور لوگ اکٹھے بھی ہو سکیں، اس کا اچھا بہتر طریقہ، احسن طریقہ ایسا کیا ہو کہ لوگ اکٹھے ہو سکیں؟ کوئی ایسا طریقہ تجویز فرمائیں۔ دیکھیے، بات یہ ہے کہ اسلام کا جو پہلا تصور تعلیم ہے وہ ہے وحدت انسانیت کا، بات ختم ہو گئی۔ ایک دوسرا، اسلام کے اندر جو داخل ہونے والے ہیں ان کے درمیان وحدت بین المسلمین، مسلمانوں کے مابین وحدت کو قائم رکھنا۔ قرآن مجید کی یہ جو آیت ہے اس کا مخاطب جو ہے وہ مسلم ہے، لہذا جو کلمہ گو ہیں ان کو چاہیے کہ وہ جیو اور جینے دو، زندہ رہو اور زندہ رہنے دو۔ اس بنیاد پر مسلمانوں کو اکٹھا اور یکجا مجتمع کیا جا سکتا ہے۔ دیکھیے کہ جتنے مسالک اسکول آف تھاٹس جی مرز وجود میں آئے ہیں، جی اس پر بڑے لوگوں نے، شاہ ولی اللہ نے اسباب اختلاف الفقہا میں جی انہوں نے ایک بنیادی ایک بات لکھی۔ انہوں نے کہا بات یہ ہے کہ یہ جو فقہا کا جو فقہی اختلاف ہے جی یہ اختلاف نہیں ہے، بلکہ یہ اختلاف توسع کو، وسعت کو پیدا کرنے والا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اگر اللہ۔ ایک رنگ ہوتا، یعنی ایک رائے ہوتی، تو پھر مسلمانوں کے لیے تنگی ہوتی، ان کے لیے حرج ہوتا، آسانی نہ ہوتی۔ تو لہٰذا تمام جو مسلمان ہیں ان کا ذوق، ان کا شوق، ان کی اپروچ، ان کی صلاحیت، ان کی قابلیت سب کی ایک جیسی نہیں ہے۔ تو لہٰذا تمام مسلمانوں کو آپ کسی ایک فرد کے پیچھے اکٹھا نہیں کر سکتے کہ آپ یہ کہیں کہ فلاں آدمی کے پیچھے اکٹھے ہو جائیں۔ لہٰذا جو آفاقی قیادت تھی وہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی تھی۔ بے شک، تو لہٰذا اب بنیاد یہ ہے کہ اس امت کو وحدت کی لڑیوں میں پرونے کے لیے ترجیح اول ہے کہ ہم اپنی دعوت تبلیغ جو ہے اس کی بنیاد قرآن پر رکھیں۔ نمبر ایک، سبحان اللہ، سبحان اللہ، پہلا حل جو آپ نے فرمایا جی اس کا پہلا حل ہے قرآن جی۔ اور اس قرآن کی تعبیر اور تشریح میں حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث و سنت ہے۔ سبحان اللہ، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا اسوہ حسنہ ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت طیبہ ہے۔ لہٰذا ہم اپنی دعوت اور تبلیغ کی بنیاد جو ہے نا اس کے دو بنیادی اساس ہیں، اس کی قرآن اور سنت۔ جب ہماری دعوت اور تبلیغ کی بنیاد قرآن اور سنت پر ہوگی، فقہ پر نہیں ہوگی، اپنے ذوق پر نہیں ہوگی، اپنے شوق پر نہیں ہوگی، ہم نے اپنے ذوق کو، اپنے شوق کو اور اپنی پسند کو جو ہے نا وہ ہم نے یعنی اصل جگہ پہ رکھ دیا ہے، قرآن اور سنت کو ہم نے پیچھے رکھ دیا۔ لہذا جو ہماری ذوقی چیزیں ہیں، جو ہماری شوقی چیزیں ہیں، جو ہماری مباح چیزیں ہیں، دیکھیں آپ کو مجھے اپنی دعوت اور تبلیغ کے اندر مسلمات پر دعوت دینی چاہیے، معروفات پر دعوت دینی چاہیے، یعنی وہ چیزیں جو شریعت میں فرض ہیں، واجب ہیں، آپ فرض اور واجب کو یعنی معروفات کو، آپ اوامر کو، اس کو ایکٹیو کریں، ان کو متحرک کریں کہ فی زمانہ معاشرے کے اندر اتنی غفلت ہو گئی ہے کہ ایک آدمی نماز ہی نہیں پڑھتا، آپ نماز پڑھنے والے کو آپ یہ کہتے ہیں کہ آپ ہاتھ باندھ کے نماز پڑھے، وہ ہاتھ چھوڑ کے نماز پڑھے۔ اس کو ایک مولوی کہتا ہے، وہ پھر کہتا ہے کہ میں کس طریقے سے نماز پڑھوں جی۔ بھائی وہ کہتے ہیں کہ وہ یعنی ناف پر ہاتھ رکھنے والے حنفی کی نماز نہیں ہوتی، وہ کہتا ہے کہ سینے پر ہاتھ رکھنے والے کی نماز نہیں ہوتی، وہ کہتا ہے کہ نماز آمین اونچی کہے تو اس کی نماز نہیں ہوتی۔ جب آپ فقہ کے ان مسائل میں فقی، حالانکہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حسن ہے حضور کی جامعیت کا کہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ چھوڑ کے بھی نماز پڑھی اور آخر میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے نماز باندھ کے نماز پڑھی۔ تو لہذا اللہ رب العالمین نے حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر سنت کو، ہر عمل کو، ہر فعل کو اللہ نے کسی نہ کسی فقیہ کے ذریعے دین کا جز بنانا تھا اور حضور کی سیرت کو محفوظ کروانا تھا۔ تو لہذا بات یہ ہے کہ یہ تمام چیزیں جو ہیں وہ شریعت میں یہ ایسا اختلاف نہیں کہ جس پر انتشار قائم کیا جائے، جس کے اندر مسلمانوں کے اندر خلفشار پیدا کیا جائے۔ تو لہٰذا بات یہ ہے کہ آپ فرض کو، واجب کو، ضروریات دین کو ان کو آپ پہلے رکھیں
اور وہ جو فروعات ہے، ہمارا جو انتشار ہے، اس انتشار کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہم فروعات کو پہلے لے آتے ہیں، ہم فروعات پر نکیر کرتے ہیں، فروعات کے کرنے پر کیا کرتے ہیں، کرنے والے کو بدعتی کہہ دیتے ہیں، نہ کرنے والے کو ہم گستاخ کہہ دیتے ہیں۔ تو لہذا جب آپ نے فروعات پر، اور وہ چیزیں کہ جو شریعت میں مباح درجے کی اگر کریں تو ثواب ہے، نہ کریں تو گناہ نہیں، تو لہذا اصل چیز تو ہے فرض اور واجب، اور لہذا یہ جو اختلاف ہے یہ توسع کو جنم دیتا ہے، یہ وسعت کا دروازہ کھولتا ہے، یہ امت کے اندر جو ہے یہ حسن ہے، یہ حسن ہے کہ یہ جو اختلاف فقہا ہے، ائمہ کا، فقہا کا، مجتہدین کا، یہی وجہ ہے کہ امام مالک علیہ الرحمہ سے وقت کے حاکم نے کہا تھا کہ آپ کی موتا کو ہم پوری دنیا کے لیے ہم اس کو نافذ کر دیں، آپ نے فرمایا کہ نہیں، فرمایا کہ میں اپنی حالانکہ اس وقت بہترین موقع تھا امام مالک علیہ الرحمہ وقت کے حاکم کے ذریعے سے اپنی فقہ معطا کو وہ نافذ کروا سکتے تھے، انہوں نے فرمایا کہ نہیں، یہ ڈکٹیٹر پن ہے۔ اس لیے حضرت مجدد الافسانی نے وصیت کی تھی ایک آدمی کو، انہوں نے کہا کہ اس آدمی نے وہ حضرت کی خدمت میں حاضر ہوا، اس نے کہا کہ حضرت مجھے کوئی نصیحت تو فرمائے، انہوں نے کہا کہ اللہ بھی نہ بننا، خدا بھی نہ بننا، رسول بھی نہ بننا۔ وہ آدمی ہکا بکا ہو گیا، اس نے عرض کیا کہ حضرت یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ کوئی بندہ خدا بننے کی بات بھی کرتا ہے اور کوئی بندہ جو ہے رسول بننے کی بھی وہ بننے کی کوئی کوشش کر سکتا ہے اور اس کی یہ خواہش ہو سکتی ہے؟ انہوں نے کہا ہاں۔ فرمایا کہ کوئی آدمی یہ کہے کہ جس طرح میں چاہوں ویسے ہو جائے، فرمایا یہ خدائی منصب کو سنبھالنے والی بات ہے کہ جیسے میں چاہوں ویسے ہو، تو اس کا مطلب ہے وہ خدا بن رہا ہے۔ اور اس طرح وہ کوئی آدمی یہ کہے کہ میرے ساتھ کسی کو اختلاف کرنے کا حق ہی کوئی نہیں ہے، جو میرے ساتھ اختلاف کرے گا، جو کچھ میرے ذہن میں، دماغ میں، فکر میں، خیال میں، تصور میں، سوچ میں، فکر میں، طرز عمل میں، اور میرے ویژن اور سوچ میں جو قرآن کی جو تعبیر، قرآن کی جو تشریح میرے ذہن میں آئی ہے، تو وہی حق ہے، اور اس کے علاوہ باقی سب باطل ہے، اور باقی سارے کافر ہیں، اور سارے جو ہیں وہ کیا ہیں، وہ منکر اسلام ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ یہ حق رسول اللہ کا، سبحان اگر کوئی آدمی اپنے سے اختلاف کرنے کا کسی کو حق نہیں دیتا تو اس کا مطلب ہے وہ منصب معصومیت پر فیض ہونا چاہتا ہے، وہ رسول کا منصب لینا چاہتا ہے۔ لہذا خدا بننے کی بھی خواہش نہ کرنا، رسول بننے کی بھی خواہش نہ کرنا، کہ اگر کوئی آدمی، بھائی اختلاف جو ہے وہ تو وسعت کو جنم دیتا ہے، اس لیے تو اختلاف کی بنیاد حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے صحابہ کے اندر، یہ حضور کی سنت ہے کہ جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بنو قریظہ کیا، وہ واقعہ ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کو فرمایا کہ تم قریظہ جا کر نماز عصر ادا کرو۔ اب دیکھیے کہ اب اس حدیث کی منشا کو، مراد کو، مفہوم کو، کچھ لوگوں نے حدیث کے ظاہری الفاظ کو لیا، کچھ لوگوں نے اس حدیث سے منشا اور مراد کو لیا، جس کو علماء نے کہا ایک روایت الحدیث ہے، ایک فقہ الحدیث ہے۔ لہذا کچھ لوگوں نے راستے میں نماز پڑھ لی، نماز کا وقت جا رہا تھا، اور کچھ لوگوں نے جا کر قریظہ میں جب پہنچے تو نماز عصر وقت جا چکا تھا، مغرب کا وقت آ چکا تھا، اس وقت انہوں نے پہلے نماز عصر کو قضا کیا، پھر مغرب پڑھی۔ اب جنہوں نے راستے میں پڑھ لی تھی، صحابہ کے درمیان یہ بات چلی کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے تو یہ فرمایا تھا کہ تم قریظہ جا کر نماز پڑھنا، تو لہٰذا اب ہم نے جو راستے میں نماز پڑھی ہے یہ ہمارا عمل ٹھیک ہوا یا نہیں ہوا؟ دونوں صحابہ کے گروہ طبقے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، تو حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جنہوں نے راستے میں نماز پڑھی تھی تو نبی صحیح نے فرمایا اصبتم، تم نے بھی صاحب اچھا کام کیا، اور جنہوں نے نماز جو ہے نا وہاں جا کر قضا کر کے پڑھی تو فرمایا اصبتم، تم نے بھی اچھا کیا۔ تو بات یہ تھی کہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس اختلاف کو خود پسند فرمایا۔ اسی طرح صحابہ کرام کی آپ ایک مثال نہیں، 20 مثالیں میں آپ کی خدمت میں پیش کروں کہ ایک حالت سفر میں، تو حالت سفر میں اب تیمم کر کے نماز پڑھی گئی، پانی نہیں مل رہا، تو لہذا انہوں نے تیمم کے ساتھ نماز پڑھ لی، اور کچھ صحابہ نے تیمم کے ساتھ نماز پڑھی، پھر آگے گئے تو ان کو پانی مل گیا، اور انہوں نے پانی کے جب دیکھا تو وضو کیا، وضو کر کے انہوں نے پھر دوبارہ نماز نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں آئے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم نے نماز تیمم کے ساتھ پڑھ لی، بعد میں ہمیں پانی بھی ملا اور وقت بھی تھا، ہم نے نماز نہیں پڑھی۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تم نے تم اچھا کیا، ٹھیک کیا، لہذا تم نے بھی ٹھیک کیا۔ اب جو ہے نا، اب دوسرے صحابہ نے جنہوں نے تیمم کے ساتھ پڑھی ہوئی نماز، جب وضو کے لیے پانی ان کو مل گیا، ٹائم موجود تھا، تو انہوں نے دوبارہ نماز پڑھ لی۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تم نے بھی اچھا کیا۔ تو اب فقہاء نے کہا کہ یہ اختلاف کوئی اختلاف نہیں ہے،
یہ انتشار کا، خلفشار کا، امت کے اندر جو ہے یہ اضطراب پیدا کرنے، الجھنے پیدا کرنے، دقتیں پیدا کرنے کا نہ، فتوے لگانے کا نہیں ہے. یہ ہے افضل اور غیر افضل کا اختلاف، اولا اور غیر اولا کا. بھئی افضل طریقہ کون سا ہے اور غیر افضل طریقہ کیا ہے؟ تو لہٰذا بات یہ ہے کہ ترجیحات کو بدلنے کی ضرورت ہے. بہت خوب بھی آپ نے توجہ دلائی. اچھا، ایک مسئلہ جو اس وقت دور حاضر کا بڑا عجیب سا مسئلہ ہے کہ اس وقت چونکہ سوشل میڈیا کا بھی دور ہے اور جو غیر مستند چیزیں ہیں وہ عام ہیں. اب ایسے میں جو نون ایشوز ہیں، جیسے آپ نے ارشاد فرمایا کہ جو مباح چیزیں ہیں، جن پر کوئی ایسے معاملات ہیں، اب وہ اختلافات کی بنیاد پر انتشار، افتراق کی ایک فضا قائم ہے. علماء کے لیے یہ مسئلہ ہے کہ وہ جواب دیں تو پھر سوال و جواب کا ایک مناظرانہ رنگ پیدا ہو جاتا ہے، وہ خاموش رہیں تو پھر وہ جو دوسرا طبقہ ہے وہ پھیلتا چلا جاتا ہے. اچھا، عوام بھی اس حوالے سے پریشان ہے کہ اتنی بہتات ہو گئی ہے ہر کسی کی کہ اب ان کے لیے یہ مسئلہ ہو گیا ہے کہ وہ صحیح جگہ کہاں سے تلاش کریں، مستند عالم دین کس کو مانیں، کیسے مانیں. تو یہ جو مسائل اب پیدا ہو گئے ہیں کہ کثرت ہے، بہتات ہے، ہر کوئی اور وہ شاذ روایات لے کر اور لوگوں کے اندر انتشار، افتراق پھیلانے کا ایک سلسلہ ہے ویورشپ کے چکر میں. تو یہ مسئلہ پیدا ہوا ہے، اس کے حوالے سے آپ کیا تجویز کرتے ہیں کہ کیسے اس کو حل کیا جائے؟ دیکھیے، بات یہ ہے کہ ہر طبقے میں، ہر ادارے میں نمبر 1 لوگ بھی ہوتے ہیں اور اس میں نمبر 2 لوگ بھی ہوتے ہیں. جی، بجا فرمایا. ٹھیک، لہٰذا کبھی ایسا نہیں ہوتا کہ ڈاکٹروں کے اندر درست لوگ بھی ہوتے ہیں، غلط لوگ بھی ہوتے ہیں، وکلاء میں بھی ہوتے ہیں. ہر طبقے میں آپ کو درست اور نادرست ملیں گے. لہٰذا لا مالا کبھی کسی نے غلط لوگوں کو دیکھ کر کبھی یہ تو نہیں بھائی آپ ڈاکٹر کے پاس بھی نہ گئے ہوں. تو دیکھیے، بات یہ ہے طلب کی بات. جی، اگر آپ کی میری طلب صادق ہوگی تو آپ کو مجھے اچھے لوگ مل جائیں گے. معاشرے میں، سوسائٹی میں ایسے لوگ مثبت رجحان کو پروان چڑھانے والے لوگ موجود ہیں. لیکن اصل میں بد نصیبی یہ ہے کہ ہمارا مسجد مدرسے کا تعلق، ریاست کا مسجد مدرسے سے تعلق ختم ہو گئی ہے. میرٹ اور معیار ختم ہو گئی ہے کہ ہم ہر کام کے لیے ڈگری اور اس ہنر کا جاننے والا، اس کے لیے کوئی نہ کوئی کرائٹیریا مقرر کرتے ہیں، شرط مقرر کرتے ہیں. لہذا اسلام اتنا مظلوم ہو گیا. اللہ اور فتویٰ اور بالخصوص یہ دعوت اور تبلیغ، مسجد اور مدرسہ اور محراب اور منبر، درس قرآن، درس حدیث، دین کا ابلاغ جو ہے، اس کے لیے، آپ کے لیے، میرے لیے یہ زوال کا دور ہے. اور حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قرب قیامت میں ایسا ہوگا کہ میرے محراب پر، منبر پر وہ لوگ آ جائیں گے کہ جو اس کے تقاضوں کو نہ جاننے والے. ایسی سخت وعیدیں موجود ہیں. اصل میں بات یہ ہے کہ ہمارا اس دین اتنا مظلوم ہو گیا کہ اس کے لیے کوئی ضابطہ ہی کوئی نہیں ہے، اس کے لیے کوئی شرط ہی نہیں ہے. اس کے دیکھیں، ہر معاملے، ہر ادارے کے لیے ایک شرط ہے، ایک ضابطہ موجود ہے، اس کے لیے ایک ڈگری کا ہونا ضروری ہے. تو لہٰذا فتویٰ دینے کے لیے بھی، اس کے لیے بھی ایک ضابطہ ہے، ایک اصول ہے، اور اس کے لیے بھی ایک کرائٹیریا ہے، اور اس کے لیے بھی ایک اصول اور ضابطہ ہے. دعوت کے لیے، تبلیغ کے لیے، دین کی اشاعت کے لیے، دین کی بات کرنے والے کے لیے، کہ جو دین کی بات کر رہا ہے وہ دین کو خود بھی اچھے طریقے سے جانتا ہے کہ نہیں جانتا. تو لہٰذا جب مسجد، مدرسہ، دین، جب ریاست اس سے کٹ جائے گی تو پھر یہی انارکی ہوگی، یہی حال ہوگا. تو اس وقت ضرورت ہے کہ ریاست، حکمران اپنی ذمہ داری سمجھے، اور یہ جو مسجد اور مدرسے کے حضرات ہیں ان کو بھی چاہیے کہ وہ انارکی پھیلانے کی بجائے، انتشار پھیلانے کی بجائے وہ بات کریں کہ جو سوسائٹی کو، معاشرے کو، کمیونٹی کو، نوجوانوں کو اسلام کے قریب لے آئے. ہم دین کے اندر داخل کرنے والے بنے، ہم دین کے اندر سے خارج کرنے والے نہ بنے. یہ جو داخلہ خارجہ کا ہم نے رجسٹر لے کر رکھا ہے کہ جس کو چاہتے ہیں اس کو جنتی بناتے ہیں، جس کو چاہتے ہیں جہنمی بناتے ہیں، جس کو چاہتے ہیں مسلمان بناتے ہیں، جس کو چاہتے ہیں اس کو پھر اپنی صفوں سے، مسلمانوں کی صفوں سے، پھر اپنی صفوں سے نکالتے ہیں. یہ جو بات ہے نا، اس کی جتنی بھی حوصلہ شکنی ہو سکے، میں یہ سمجھتا ہوں یہ جہاد بالعلم ہے، یہ جہاد بالقرآن ہے، یہ جہاد بالتبلیغ ہے. کہ اس وقت آپ امت مسلمہ کے تفرقے پر، آپ انتشار پر، جو نوجوان نسل دین سے برگشتہ دور ہو رہی ہے، اس کی ایک وجہ اور ایک سبب جو ہے وہ ہم دین داروں کا انتشار اور خلفشار اور بے جا فتویٰ بازی بھی. سبحان اللہ، اللہ اکبر، استغفر اللہ العظیم. بہت خوبصورت گفتگو. آپ نے جانا کہ کیسے اتحاد اور اتفاق قائم کیا جا سکتا ہے، کیا اس کے اصول ہیں،
کیسے جو ایسے احکام ہیں جو فرض ہیں واجب ہیں ان کی طرف بلایا جائے، جو دین کی ایسی چیزیں ہیں جن پر کسی کو اختلاف نہیں ہے، کردار سازی کے حوالے سے مثال کے طور پر کسی کو اس سے اختلاف نہیں ہے کہ ناپ تول میں کمی نہیں ہونی چاہیے، کسی کو اختلاف نہیں ہے کہ جھوٹ بولنا بری عادت ہے، کسی کو اختلاف نہیں ہے کہ امانت میں خیانت کرنا جو ہے وہ اسلام میں ظاہر جائز نہیں ہے۔ تو جو ایسی چیزیں ہیں جو مسلمات ہیں جن پر کوئی اختلاف نہیں ہے، کم سے کم پہلے ان پر اکٹھا ہوا جائے، اور جو ضروری اور لازم چیزیں ہیں ان پر اکٹھا ہو، اور پھر اس کے بعد باقی چیزوں کو دیکھا جائے۔ بہت خوبصورت گفتگو ہو رہی ہے، لیکن پروگرام میں وقت ہوا ہے ایک بریک کا۔ بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوں گے۔ شور مغنو سن کر تجھ تک میں دعویٰ آیا، ساقی میں تیرے صدقے میں دے رمضان آیا، ماہ رمضان آیا، ماہ رمضان آیا، ماہ رمضان آیا، ماہ رمضان آیا۔ پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید۔ آپ دیکھ رہے ہیں رمضان کے رنگ، تنظیم بلبل باغ رزاق کے سنگ، اور پروگرام کے اس حصے میں ہم آپ کے سوالوں کے جواب دینے کی کوشش کرتے ہیں۔ علماء کرام ہمارے ساتھ تشریف فرما ہوتے ہیں، وہ قرآن و سنت کی روشنی میں آپ کے سوالوں کے جواب دیتے ہیں، اور ہم یہ بات آپ سے کرتے ہیں کہ آپ پروگرام میں اپنے سوالات بھیجیں اور ہم سے ایسے عنوانات کا بھی اظہار کریں جن پر آپ چاہتے ہیں کہ ہم ان عنوانات پر، ان موضوعات پر بات کریں۔ تو آپ کے سوالات شامل کرتے ہیں۔ ایک سوال ہمارے پاس موجود ہے کہ جو سواد اعظم کا تصور ہے، تو اہل حق کی پہچان کے کوئی اصول ایسے کیا متعین ہیں کہ جن سے جو عوام الناس ہیں وہ اہل حق کو پہچان سکیں آسانی کے ساتھ؟ دیکھیے، سواد اعظم کا جو مفہوم ہے وہ یہ ہے کہ ہر ایسا عقیدہ جو قرآن اور سنت سے متصادم نہ ہو، ایمان باللہ، ایمان برسالت حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ختم نبوت، حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ کا احترام، اور حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اہل بیت کی مودت، صلحاء اتقیاء بزرگوں کا ادب اور احترام، یہ موٹے موٹے اصول جی یہ سواد اعظم کے شعائر ہیں، یہ نشانیاں ہیں۔ بے شک، سبحان اللہ، لہٰذا اللہ تعالیٰ کی توحید میں شرک گوارا نہیں ہے۔ بے شک، اسی طرح حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظمت اور شان کے اندر اہانت، تنقیص، بے ادبی، یہ گوارا نہیں، یہ گوارا نہیں، بے اسی شک، طرح حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کا احترام ہے، سبحان اللہ، اور صحابہ کرام کے معاملات میں محتاط رویہ زبان اختیار کرنی ہے۔ بے شک، جب بھی صحابہ کا ذکر کرنا ہے احترام کے ساتھ، احترام کے ساتھ اور کرنا۔ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اہل بیت، جی، ازواج مطہرات ہوں، آپ کی بنات طیبہ ہوں، سبحان اور اللہ، بالخصوص جناب سیدہ زہرا سبحان سلام اللہ اللہ، علیہا کا سلام مبارک اللہ ذکر ہو، علیہا، سلام اور اللہ جناب علیہا، مولا کائنات مولا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہہ کرم الکریم اللہ کا تعالیٰ ذکر، وجہ الکریم، حسنین کریمین طیبین طاہرین کا ذکر، سبحان اللہ، امام زین العابدین کا سبحان ذکر، اللہ، حضرت امام باقر، حضرت امام جعفر الصادق، موسیٰ سبحان الکاظم، اللہ، سبحان اللہ، جناب موسیٰ سبحان علی رضا، اللہ، تقی و نقی حسن عسکری، آنے والے امام مہدی علیہ السلام کا، سبحان اللہ، اور بزرگان دین کا، ابو سبحان، محمد عبد القادر جیلانی کا، سبحان محی اللہ، چشتی اجمیری کا، جب بھی آپ ذکر کریں تو ادب کے ساتھ، احترام کے ساتھ کریں۔ احترام کے ساتھ لہذا کریں۔ جو ان محاسن کو اکٹھا کر لیتا ہے وہ سواد اعظم کا فرد بن جاتا ہے۔ سبحان تو اللہ، لہذا سواد اعظم کو توڑنا یہ ہے کہ آپ کوئی ایسی بات کرتے ہیں جو توحید کے اندر شرک کا دروازہ کھولتی ہے۔ جی، حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظمت اور شان کے اندر گستاخی کا راستہ ہموار کرتی ہے، جی، صحابہ کرام کے اندر جو ہے نا گستاخی، بے ادبی کا راستہ ہموار کرتی ہے، حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی اہل بیت علیہ السلام کی مودت کے باب کے اندر کمزور جو ہے نا راستہ ہموار کرتی ہے کہ جس میں یزید کی برات جو ہے نا وہ پیدا ہونے لگتی ہے۔ تو لہٰذا ہر ایسا کام یہ سواد اعظم کو کمزور کرنے والا ہے، اور یہ علامتیں اور نشانیاں جو ہیں یہ سواد اعظم کو مجروح کرنے والی ہیں، اور جن کے اندر توحید بھی ہو، رسالت بھی ہو، ادب رسالت بھی ہو، ادب صحابہ بھی ہو، مودت اہل بیت بھی ہو، اور احترام صلحاء و اتقیاء بھی ہو، اور وہ قرآن اور سنت کی بنیاد پر ہو، تو یہ سواد اعظم کے شاعر نشانی ہیں۔ سبحان اللہ، بہت خوبصورت، بہت خوب۔ یعنی رسول کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی ہر نسبت کا جو احترام کرنے والا ہوگا اس کا تعلق سواد اعظم سے ہوگا، اور کسی بھی نسبت
کے ساتھ اس کا تعلق اس طرح سے نہیں ہے تو وہ سواد اعظم کا فرد نہیں ہوگا۔ اچھا حضرت، یہ جو اہل حق ہیں ان کے حوالے سے سوال ہے کہ ایک تو انتشار اور افتراق وہ دیکھتے ہیں ہم کہ مختلف مذاہب، مکاتب فکر اور مسالک کے درمیان ہے، ایک وہ ہے کہ جو اہل حق ہیں پھر اہل حق کے درمیان پھر اتحاد کی کمی اور اس طرح کا معاملہ دیکھا جاتا ہے، اور پھر اہل حق کا جو بیانیہ ہے اس کے اندر بھی چیزیں جو ہیں وہ آپ کہہ لیں کہ جیسے ایک یونیفارم کا سلسلہ ہوتا ہے کہ ایک جیسی بات، ایک بیانیے کی جو یکسانیت ہے اس میں کمی دیکھنے میں آتی ہے۔ تو یہ سوال بھی ہے کہ اہل حق اپنی جو بیانیے کی یکسانیت ہے وہ کیسے کریں، اور جو اپنے ان کے ساتھ وابستہ افراد ہیں ان کے ساتھ وہ جو تعلق بنا کے رکھنے کی اور تربیت کا، ان کو جوڑ کے رکھنے کا جو سلسلہ ہے، جو تنظیمی سلسلہ ہے، اس کے حوالے سے جو بد انتظامی ہو رہی ہے اہل حق کی، اس کے حوالے سے۔ دیکھیں بات یہ ہے کہ ہمیں ادب کو فروغ دینا چاہیے۔ با ادب با نصیب، بے ادب بے نصیب۔ تو ہمارے ہاں یہ جو با ادب والی جو روایت ہے اس کا فقدان ہے، اس کو سکیڑا جا رہا ہے، لہٰذا پھر اس کے ساتھ آداب کا اختلاف کا ٹرینڈ ختم ہوتا جا رہا ہے۔ دیکھیں مزاجوں کا اختلاف بھی ہو سکتا ہے، سوچوں کا بھی اختلاف ہو سکتا ہے، کام کی ترجیحات کے حوالے سے بھی اختلاف ہو سکتا ہے۔ ایک آدمی قرآن کو ترجیح اول سمجھ پر، قرآن کے درس پر، اس پر محنت کرتا ہے، ایک آدمی حدیث اور سنت کی حجیت اور حفاظت حدیث کو ترجیح بنا کر اس پر کام کرتا ہے، ایک آدمی عظمت صحابہ کی ترجیح پر کام کرتا ہے، ایک حب اہل بیت، عظمت اہل بیت اور مودت اہل بیت کی روایت کو فروغ چڑھانے کے لیے کام کرتا ہے، ایک آدمی جو ہے وہ آداب الصالحین کی روایت کو پروان چڑھانے کے لیے کام کرتا ہے۔ تو لہٰذا یہ سارے دین کے اجزاء ہیں، تو لہٰذا جو جس محاذ پر جو اس کا افتاد طبع ہے، جو اس کا میلان ہے، جو اس کا فطری رجحان ہے، کہ اس کی ریسرچ اور تحقیق کی جو جولان گاہ ہے، ایک آدمی وہ درس گاہ میں بیٹھا ہوا ہے، ایک آدمی جو ہے وہ واعظ اور نصیحت کر رہا ہے، تو لہٰذا ہر اکائی جو ہے وہ دوسری اکائی کے ساتھ مل کر اجتماعیت کی شکل اختیار کرتی سبحان ہے۔ تو اللہ۔ لہٰذا کوئی اکائی اپنی جگہ پر کم نہیں ہے، ہر ایک کی اپنی حیثیت ہے، مدرس کی اپنی حیثیت سبحان ہے، اللہ۔ شیخ القرآن کی اپنی حیثیت سبحان ہے، اللہ۔ شیخ الحدیث کی اپنی حیثیت ہے، جو فتویٰ افتاء کا کام کر رہا ہے وہ مفتی ہے، اس کی اپنی حیثیت ہے، اگر کوئی واعظ نصیحت مبلغ ہے وہ کام کر رہا ہے، اس کی اپنی حیثیت ہے، ایک آدمی لوگوں کی روحانی تربیت کر رہا ہے وہ مصلح شیخ ہے، اس کی اپنی حیثیت ہے۔ تو لہٰذا اس کے اندر جو ہے نا آپس میں کوارڈینیشن ہونی چاہیے اور ایک دوسرے کی نفی نہیں ہونی چاہیے کہ میں دین کا کام کر رہا ہوں، کوئی اور کام نہیں کر رہا۔ اگر کوئی تحریر کی صلاحیت رکھ کر وہ کوئی تفسیر لکھ رہا ہے، حدیث لکھ رہا ہے اور کتابیں لکھ رہا ہے تو یہ اس کا طبی ایک مزاج ہے، میلان ہے، اس کو اپنی جگہ پر وہ دین کی خدمت ہے۔ لہٰذا مدرس ہے وہ بھی ایک خدمت دین کا ایک شعبہ ہے، جی۔ تبلیغ ہے یہ بھی خدمت دین کا ایک شعبہ ہے، لہٰذا افتاء یہ بھی خدمت دین کا ایک شعبہ ہے۔ اسی طرح اصلاح نفس کا، تزکیہ کا کام کرنے والا جو معاشرے اور سوسائٹی کے اندر، یعنی جس کو آپ طریقت کہتے ہیں، اگر طریقت کا صحیح کام ہو رہا ہے تو لہٰذا اب یہ سارے حسن ایک شخصیت میں اکٹھے ہو جائیں تو بہت کمال والی بات ہے۔ اگر یہ سارے محاسن ایک شخصیت میں، ایک ادارے میں، ایک تحریک میں، ایک تنظیم میں، ایک جماعت میں اور ایک پلیٹ فارم پہ آپ کو نظر نہ آئے تو لہٰذا ان کو دوسروں کی نفی نہیں کرنی چاہیے، ادب کی روایت کو پروان چڑھائیں اور آداب اختلاف کو اس کو پروان چڑھائیں، پھر کسی کی نفی نہ کریں، یعنی پوزیٹیو تھنکنگ کو عام کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ اکبر، بہت بہت خوب تجویز فرمایا۔ اچھا یہ بھی سوال ہمارے پاس موجود ہے اور آج کل جو ہے وہ برننگ کوسچن ہے اور کرنٹ ایشو ہے کہ ویسے تو ظاہر ہے علماء فقہاء نے جواب دیا، لیکن چونکہ آج کل یہ سوال موجود ہے لوگوں کے ذہنوں میں، ثم اتموا الصیام الی اللیل کے حوالے سے یہ مغالطہ پیدا کیا جا رہا ہے کہ اہل السنہ کے ہاں جو افطار کا وقت ہے وہ درست نہیں ہے اور یہ اس کا تعلق رات کے ساتھ ہے، تو اس کے حوالے سے سوال ہے۔ دیکھیے بات یہ ہے کہ اسلام اعتدال کا نام ہے۔ دیکھیں جب مغرب کا وقت داخل ہو جاتا ہے تو احتیاطاً 2-3 منٹ 4 منٹ اگر کوئی تاخیر کر کے روزہ افطار کرتا ہے تو اس کا بھی روزہ صحیح ہے، ایسا کوئی معاملہ نہیں۔ لہذا جیسے وقت ہو گیا ہے اب جمہور مسلمانوں نے
اس کے اوقات جو ہے نا میقات الصیام اور میقات جو ہے نا وہ صلات کے بھی اور روزے کے اوقات کے جو آ گئے ہیں، عوام اسی بات پر ان کو رکھنا ہے. لہذا اب ان باتوں میں انتشار نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی جو سنت کی روح ہے، اتنی جلدی کرنا کہ ابھی سورج ڈوبا ہی نہیں ہے تو آپ نے اس کی زید میں بے فلانے فرقے والے جو ہیں وہ تاخیر سے کرتے ہیں تو لہذا ہم نے جلدی کرنا ہے. یہ حدیث کا یہ مفہوم نہیں ہے کہ آپ جلدی کریں افطار میں. وہ جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جو تاخیر سے کرتے ہیں بھئی اتنے تارے نظر آ جائیں، ہمارا وہ بھی شعار نہیں ہونا چاہیے اور ہمارا یہ شعار اور یہ طریقہ بھی نہیں ہونا چاہیے کہ سورج ابھی غروب بھی نہیں ہوا اور ہم نے فلاں فرقے پہ فلانا شیعہ تاخیر سے کرتا ہے لہذا ہم نے اس کی زد میں جلدی کرنا ہے. لہذا یہ جلدی یہ بھی درست نہیں ہے اور اتنی تاخیر بھی نہیں ہے، اعتدال ہے. اگر کوئی آدمی پڑھا لکھا آدمی، لا مالا میرے ایک استاد تھے، وہ استاد العلماء استاد المناطق علامہ عطا محمد بندیالوی رحمت اللہ علیہ، وہ گولڑا شریف کے اندر بیٹھ کر وہ عام اوقات کے مطابق وہ 2-3 منٹ تاخیر کے ساتھ انہوں نے کہا. تو اب حضور سیدنا بابو جی قبلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک بات پہنچی تو انہوں نے کہا کہ بات یہ ہے کہ مولانا فقیہ ہیں، مولانا عالم ہے، تو لہٰذا عوام کے لیے یہی وقت ہے اور وہ عالم ہے، اگر ان کو اپنی رائے پر یعنی جو ہے نا فتویٰ یا اپنی رائے پر ان کو رہنے کا حق ہے. تو لہٰذا بات یہ ہے کہ یہ اختلاف بھی ایسا اختلاف نہیں ہے کہ جو امت کے اندر انتشار کا باعث بنا ہے. انتشار کا باعث بالکل کوئی بھی عمل جو ہے اسلام میں وہ وحدت کو توڑنے والا نہیں ہونا چاہیے، درست. لیکن جو اس سوال کا جو جہت ہے وہ یہ ہے کہ چونکہ یہ مغالطہ پھیلایا جا رہا ہے کہ جو وہ میقات کے اعتبار سے جو روزہ کھولتے ہیں تو ان کو یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ اس وقت ان کا روزہ افطار نہیں ہوتا، یہ روزے غلط ٹائم پہ کھولے جا رہے ہیں اور لوگ پریشان ہیں. تو جو اس وقت کو کیلنڈر جو اس وقت مروجہ ہیں اور جو جمہور امت کا جو ایک طریقہ ہے اور ایک 1400 سالہ طریقہ چلا آ رہا ہے جمہور کا، تو وہ درست ہے بالکل. دیکھیے بات یہ ہے کہ جو کیلنڈر جی اوقات کا چھپا ہوا ہے اس کے مطابق سب لوگوں کا افطار کرنا بھی درست ہے جی، اور اس کے مطابق جو ہے نا اپنا وقت روزے کا ختم ہونا وہ بھی درست ہے. بالکل بجا فرمائے، درست. بس اس میں دوسری کوئی رائے نہیں، دوسری رائے یہ طریقہ درست جی. اور اگر کوئی اس میں کچھ تاخیر کرنا چاہتا ہے تو اس میں جھگڑے والی کوئی بات نہیں ہے. وہ تاخیر اتنی تاخیر نہ کرے کہ تارے آ جائیں. لہذا جو آدمی اپنے وقت مقرر کے مطابق روزہ افطار کر رہے ہیں، مثلا 2 مزاج کے لوگ ایک جگہ پہ اکٹھے ہو گئے ہیں تو اگر جہاں زیادہ لوگ ہیں جی تو وہ ان کے مطابق افطار کر لے. جو جن کی تعداد کمیونٹی کی زیادہ ہے جی، آپ ایک دسترخوان پہ افطاری کے لیے اکٹھے ہوئے ہیں تو وہاں سب لوگ جو ہے نا ایک وقت مقرر کے مطابق جو ہے نا وہ افطاری کر رہے ہیں، تو ایک آدمی جو ہے وہ اپنی الگ تشخص پہچان بنانے کی بجائے اس کو چاہیے کہ اسی کے مطابق روزہ افطار کر لے. جی، اگر وہاں زیادہ لوگ ہیں کہ 2-4 منٹ تاخیر کرنے والے ہیں تو میں اس بات کا قائل ہوں کہ وحدت کو قائم رکھنے کے لیے 2-3 منٹ اگر تاخیر کرے گا تو یہ کہنا کہ روزہ مکروہ ہو گئی ہے یا اس کا روزہ ٹھیک نہیں ہوا، اس کا نہیں ہوا، یہ انتشار، یہ فتویٰ بازی جو ہے یہ اسلام کا حسن اور پیغام ہے، اسلام نہیں ہے. اچھا، یہی مسئلہ جو سحری کا وقت ہے، ویسے تو آپ نے ارشاد فرما دیا لیکن تھوڑا وضاحت کے ساتھ سامعین اور ناظرین تک اگر پیغام جائے کہ یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ وہ اذان ہو رہی ہے تو جب تک اذان ہو رہی ہے کھاتے رہیں اور اس طرح کا معاملہ، تو اس کا تعلق جو ہے وہ صبح صادق کے ساتھ ہے یا اذان کے وقت کے ساتھ ہے؟ تو یہ بھی تھوڑی کنفیوژن ہے. بات یہ ہے کہ جب اذان ہو جاتی ہے، اذان جب اللہ اکبر، بس ٹائم ختم ہو گیا. جیسے وہ الارم بجتا ہے، ہاں وہ جو ہے نا جب بندہ مؤذن اذان دینے والا کہتا ہے کہ اب افطاری کا ٹائم ختم ہو گیا ہے، اب اس دوران میں کوئی جس کے منہ میں 1 لقمہ 2 لقمہ، یہ بھی بہت سارے لوگوں نے بات میں نے سنی ہے، صاحبزادہ حامد سعید کاظمی صاحب نے، میں ان کی بات سے اتفاق کرتا ہوں، انہوں نے ٹھیک بات کی ہے. جب اذان آ گئی تو پھر اس وقت اس کو اب کھانا پینا بند کر دینا چاہیے. بجا فرمائے. اچھا، اس میں ایک تھوڑی سی باریکی ہے کہ جو کیلنڈرز ہیں صبح صادق کے، جو ویسے تو اس میں احتیاط ہے لیکن کچھ مساجد جو ہمسائیگی کی مساجد ہوتی ہیں وہ احتیاطاً وہ 2-4 منٹ بعد اذان دیتے ہیں. یعنی صبح صادق کا جو کیلنڈر پہ وقت ہے وہ ختم ہو گیا ہوتا ہے اور اذان اس کے 2-4 منٹ بعد ہو رہی ہوتی ہے، تو وہ وقت کو تو ختم ہوئے 2-4 منٹ ہو چکے ہوتے ہیں. دیکھیے جو علاقے کی بڑی مسجد ہے جی، جو محتاط طریقے سے اعلان کرتے ہیں، روزہ افطار بھی کرواتے ہیں اور روزہ بند بھی کراتے ہیں، ہمیں ان کے مطابق
افطاری اور سحری کے اوقات مقرر کرنے چاہیے، کیونکہ چھوٹی مساجد کے اندر ائمہ مقرر بھی نہیں ہوتے، وہ 2 2 4 4 5 5 منٹ بہت لیٹ سے بھی اذان دیتے ہیں، اور جس گھڑی کو دیکھ کر وہ کر رہا ہے معاملہ اس میں بھی فرق ہو سکتا ہے، تو لہٰذا نہیں، اس سے روزے کو خراب نہیں کرنا چاہیے، جی اس عبادت ہے، اور اس عبادت کو کچے پکے لوگوں کی وجہ سے، لہذا جو کمیونٹی کی، علاقے کی، ٹاؤن کی بڑی مسجد ہے جی اور وہ ایک کیلنڈر کے مطابق ہمیشہ کر کرتے رہے ہیں، اس کے مطابق سحری اور ایک افطاری یعنی طے کریں، اعتبار کریں کہ یہ مستند ہے، کیونکہ وہاں اس پھر کی وجہ یہ ہے کہ لوگ یعنی بہت دیر تک اذانیں دیتے رہتے ہیں، مسجد اس میں نماز ہی نہیں ہوتی، جی اور اس میں مؤذن بھی مقرر نہیں ہوتا، جی اور لا مالا ان کی پہلے بھی اوقات میں ان کی اذانیں آگے پیچھے ہوتی ہیں۔ آگے پیچھے ہوتی ہیں، تو وہ لہذا تو وقت دیکھیں، کافی دیر پہلے ختم ہو گیا ہوگا اور اذان آئے گی تو پھر روزے میں دیکھیں فرق آئے اتنی گا۔ بھی لچک اسلام میں نہیں ہے، جی جتنی لچک ہے اس نرمی سے فائدہ اٹھائیں، اور جتنی لچک نہیں ہے اس پانی میں اس لسی میں اور پانی نہ ڈالا جائے۔ ہم اللہ اس طرح اکبر۔ کے بھی فقیہ اور اس طرح کے بھی نام نہاد مفتیوں کے قائل نہیں۔ سبحان اللہ۔ اچھا، یہ جو آپ نے بات کی اتنی بھی نرمی نہیں ہے، اسی حوالے سے ایک سوال ہے کہ یہ جو لا اکراہ فی الدین کا تصور ہے، یہ غیر مسلموں کے ساتھ اس آیت کا تعلق ہے کہ دین کی قبولیت میں جبر نہیں ہے، یا لوگوں کے اندر یہ بھی رویہ ہے کہ وہ دین اسلام قبول کر چکے ہیں اور اب انہیں کسی فرض واجب کا حکم دیا جائے تو وہ جو دعوت دینے والا ہے اس کو کہتے ہیں جی کہ لا اکراہ فی الدین، دین میں جبر نہیں ہے، آپ یہ جبرن ہمیں یہ کام کروا رہے ہیں؟ تو یہ لا اکراہ فی الدین کا تعلق مسلمانوں کے ساتھ ہے یا غیر مسلموں کے؟ جی دیکھیے اصل میں لا اکراہ فی الدین قد تبین الرشد من الغی، یہ اس آیت کا جو پس منظر ہے، اس جی کا جو بیک گراؤنڈ ہے، اس کا جو شان نزول ہے، جی وہ ایک صحابی تھے جو مسلمان ہوئے، اور ان کے 2 بیٹے تھے جو دین عیسائیت یا یہودیت پر تھے۔ جی وہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں آئے، انہوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے کلمہ پڑھ لیا ہے، میرا جی نہیں چاہتا کہ اب یہ عیسائیت پر یا یہودیت پر جی ہے، میرا جی چاہتا ہے کہ ان کو میں بالجبر جو ہے نا کل میں اسلام پڑھاؤں۔ اللہ تو اکبر، قرآن مجید کی یہ آیت اس تناظر میں نازل ہوئی، اللہ فرمایا کہ اب اکبر، گن پوائنٹ پر کسی کو کلمہ پڑھانا نہیں ہے، اللہ لا اکبر، اکراہ فی فی الدین، دین کے اندر یہ جبر نہیں کہ آپ جو ہے نا بالجبر کسی کو ڈنڈا سوٹا لے کر اس کو آپ مسلط ہو جائیں کہ جو ہے نا، لہٰذا یہ کافروں کے لیے بھی نہیں ہے، جی اور پھر مسلمانوں کے اندر بھی کیا ہے کہ آپ کا میرا کام جو ہے وہ ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ، جی لہٰذا وجادلہم باللتی ہی احسن، احسن، لہٰذا آپ کا میرا کام ہے آسان انداز میں دلائل کے ساتھ، آپ کا میرا کام ہے بات کو پہنچا دینا، آپ کا میرا کام جو ہے وہ نافذ کرنا نہیں ہے، تنفیذ کے ادارے علیحدہ ہیں۔ لہٰذا آپ کا میرا جو کام ہے وہ ہے خیر کی بھلائی کی بات کو پہنچا دینا، جی لہٰذا اب اس کو قبول کروانا، اس کو نافذ کروانا، وہ اس بات پر میرے استادی المکرم شیخ الاسلام علامہ پروفیسر ڈاکٹر محمد طاہر القادری دامت برکات العالیہ کی کتاب ہے لا اکراہ فی الدین، اللہ اکبر، انہوں نے اس آیت کے تفسیر کے اطلاقات کس کس جگہ پر اس کا اطلاق ہوتا ہے، سبحان لہذا اللہ، یہ اصل میں فرقہ واریت کی حوصلہ شکنی کے لیے بے شک، کہ بے لہذا شک، جس کی جو تعبیر ہے، جو تشریح ہے، جو اس کا استدلال ہے، جو اس کا استنباط ہے، جو اس کے وین اور سوچ میں جو آیا ہے، وہ اپنی سوچ کو، وین کو، استدلال کو، استنباط کو، استخراج کو، اور اپنی سوچ کو کسی پر بالجبر مسلط نہ کرے، اور یہ نہ کہے کہ اس کو مانے گا تو ایمان اسلام ہے، مسلمان ہے، اگر اس کو نہیں مانے گا تو پھر تو مومن مسلمان نہیں ہے۔ یہی ہے کہ لا اکراہ فی الدین، یہ رائے اور یہ سوچ، یہ فام بیہیویئر، یہ سوچ جو ہے اس کی حوصلہ شکنی کے لیے یہ آیت کریمہ ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جیسے آپ نے فرمایا کہ وہ جو دین نافذ کرنے والے ادارے ہیں وہ بھی نفاذ فرائض اور نفاذ اسلام کے حوالے سے کام کریں گے، نفاذ مباحات پر جو ہے وہ جبر نہیں کیا جائے گا۔ آپ جانتے ہیں کہ پروگرام کے اس حصے میں ہم بارگاہ سرور کونین میں گلہائے عقیدت پیش کرتے ہیں، تو اس وقت ہوا ہے اللہ کے رسول کی بارگاہ میں درود و سلام کا ہدیہ پیش کرنے کا، نعت رسول مقبول سننے کا، اور یہ پروگرام کا آخری حصہ ہوتا ہے۔ آپ پروگرام میں شامل ہوتے ہیں، اپنی آراء پیش کرتے ہیں، اس کے لیے ہم آپ کے شکر گزار ہیں، اس یقین اور اس امید کے ساتھ کہ آپ اپنا خیال رکھیں گے، اس کامل اعتبار کے ساتھ کہ آپ ماہ مبارک کو جو ہے وہ حسن کے ساتھ، خوبصورتی کے ساتھ گزاریں گے اور ایمان اور احتساب کے ساتھ گزاریں گے، اور اس یقین اور امید کے ساتھ کہ آپ اپنی زبانوں کو درود پاک کی تلاوت سے تر رکھیں گے۔ اپنا خیال رکھیے گا، کسی نئے عنوان، کسی نئے موضوع کے ساتھ دوبارہ حاضر خدمت ہوں گے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اجازت دیجیے گا اور نعت رسول مقبول کی سماعت فرمائیں۔ فی امان اللہ۔
شور مغنو سن کر تجھ تک میں دعویٰ آیا، ساقی میں تیرے صدقے میں دے رمضان آیا، ماہ رمضان آیا، ماہ رمضان۔ واہ کیا مرتبہ ہوا تیرا، 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 تو خدا کا ہوا خدا تیرا، تو خدا کا ہوا خدا تیرا، تاج والے ہو اس میں یا محتاج، آقا تاج والے ہو اس میں یا محتاج، سب نے پایا دیا ہوا تیرا، سب نے پایا دیا ہوا تیرا، میرے آقا سب نے پایا دیا ہوا تیرا، ہاتھ خالی کوئی پھرے نہ پھرا، ہاتھ خالی کوئی پھرے نہ پھرا، کیونکہ ہے خزانہ بھرا ہوا تیرا، ہے خزانہ بھرا ہوا تیرا، میرے آقا ہے خزانہ بھرا ہوا تیرا، اسے تو جانے یا خدا جانے، آقا اسے تو جانے یا خدا جانے، کہ پیش حق رتبہ کیا ہوا تیرا، پیش حق رتبہ کیا ہوا تیرا، اور میں کیا لکھوں خدا کی حمد، اور میں کیا لکھوں خدا کی حمد سے وہ خدا ہوا تیرا، حمد سے وہ خدا ہوا تیرا، حمد سے وہ خدا ہوا تیرا، اور بگڑی باتوں کی فکر کرنا حسن، بگڑی باتوں کی فکر کرنا حسن، کام سب ہے بنا ہوا تیرا، کام سب ہے بنا ہوا تیرا، کیا مرتبہ ہوا تیرا، تو خدا کا ہوا خدا تیرا، جس کی عظمت کے ایک پہلو کو خالق ارض و سما نے انزل فیہ القرآن کہا، جس میں نازل ہونے والے لاریب کلام کو پروردگار عالم نے بینات من الہدا والفرقان کہا، الصوم لی کہہ کر جس کو مالک دو جہاں نے اپنی محبت کی پہچان کہا، اور الصوم جنہ کہہ کر جس کو محبوب دو جہاں نے جنت جانے کا سامان کہا، اسی مبارک
اور عظیم مہینے کو قرآن نے شہر رمضان کہا۔ عظمتوں والے، برکتوں والے اور رحمتوں والے اس مہینے میں دیکھنا مت بھولیے گا پروگرام رمضان کے رنگ، تنظیم بلبل باغ رضا کے سنگ۔ رمضان آیا